اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیہدیہم ویصلح بالہم ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعصا لہم واضل اعمالہم الی آخرہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم معزز مکرم حاضرین، سامعین، ناظرین اور محترم طلباء و طالبات، سورہ محمد کے ہم ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے آج ہماری کلاس ہے۔ آج کی آیات جو ہیں وہ جب آپ سنیں گے تو آپ کے سامنے نئے انکشافات جس طرح ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں آپ کے سامنے نئے انکشافات اور ایسی چیزیں آئیں گی جو آپ نے پہلے نہیں سنی ہوں گی، اور لیکن یہ ہے کہ کچھ باتیں ہماری ان آیات میں ہم سنیں گے، اس میں بے حد خوشخبری ہے اور بے حد خوشی کی بات ہے، اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو کہ کفار کے حوالے سے ہیں، تو ان میں یعنی مومنوں کے لیے عبرت کا نشان ہے، سبق ہے اور درس عبرت ہے۔ اب اگر ہم درس سورہ محمد کی 5ویں آیت پاک آپ دیکھیے، سیہدیہم ویصلح بالہم۔ سیہدیہم ان قریب، اب سین جہاں پہ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جلد ہی، ان قریب جو ہے وہ ہوگا یہدی۔ یہدی اور یعنی ہدا اور رشد کے میننگ میں فرق ہے۔ یعنی ہدا یہ ہے کہ آپ یعنی تھیوری جو ہے آپ بتاتے ہیں یہ راستہ ہے، یوں جانا ہے، اور یہ منزل ہے، یہ ہدا ہے، یعنی اسے ہدایت کہتے ہیں۔ اور ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جس طرح ہم لفظ بولتے ہیں اردو میں، ارشد کہتے ہیں، راشد کہتے ہیں، مرشد کہتے ہیں، یہ بنا ہے رشد سے۔ رشد کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پریکٹیکلی راستے پہ لے کے جاتے ہیں اور پریکٹیکلی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید ایک مقام پہ فرماتا ہے الیس منکم رجل الرشید، بھئی کوئی تم میں سے ایسا بھی ہے جو پریکٹیکلی چیزوں کو سامنے لے کے جا سکے۔ یعنی ایک تھیوری ہے اور ایک پریکٹیکل ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ قرآن مجید اس حوالے سے واضح فرماتا ہے کہ ہدایت تھیوری ہے اور رشد جو ہے وہ دراصل پریکٹیکل ہے، عملی اعتبار سے آپ منزل تک پہنچتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرماتا ہے سیہدیہم، جلد ہی پروردگار تمہارے سامنے راستوں کو، راہوں کو اور منزل کو واضح طور پہ تمہارے سامنے بیان کر دے گا۔ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور اللہ پاک جلد ہی ان کی حالت کو درست فرما دے گا۔ اصلاح کے معنی میں ہے، ایک صلح ہے، صلح سے بھی حالات بہتر ہوتے ہیں، لیکن اصلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے چیزوں کو ٹھیک کرنا اور ان کو ان کے مقام پہ رکھنا۔ تو وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، ہم نے بال پیچھے پڑھا ہے، اس کا معنی حال ہے، حالت ہے، صورت حال ہے، یعنی اللہ پاک ان کے حالات کو بہتر کر دے گا۔ اب اس کے بعد قرآن مجید جو بات فرماتا ہے وہ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ اگر آپ اسے سین کے داخل ہونے کے ساتھ اگر سمجھیں تو وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، پروردگار یدخل داخلے کے معنی میں ہے، یدخل کا مطلب ہوتا ہے داخل کرے گا، کنہیں؟
انہیں، یعنی جو صاحبان ایمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والے ہیں، پروردگار انہیں داخل کرے گا کہاں؟ الجنہ، جنت میں۔ یدخل کا مطلب ہوتا ہے داخل کرے گا، اور یدخلو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ داخل ہوگا، یعنی دونوں میں یہ فرق، یدخلو داخل ہوگا اور یدخلو داخل کرے گا۔ پروردگار ان بندگان خدا کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ حصہ تو ہم سنتے ہیں۔ ایک یاد رکھیے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ سے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ چلے جائیں یہ جگہ ہے، اور داخل کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ اگر اس مفہوم کو سمجھیں تو بڑی لطافت ہے اس میں، یہ بڑی خوبصورتی ہے اس میں۔ جس طرح ہم کسی کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اس کے ساتھ جاتے ہیں اور اسے اس مقام میں داخل کر کے آتے ہیں، یدخل، یعنی اسے تنہا نہیں بھیجتے، اکیلا نہیں بھیجتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے انوار کی، اپنے محبت کی، اپنی عزت کی رفاقت مومن کو عطا کرے گا اور جنت میں خود انہیں داخل کرے گا اعزاز کے ساتھ۔ اس کے بعد جو ایک لفظ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، عرفہا لہم، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مومن جو ہے وہ اس کے لیے کوئی اچانک جھٹکا ہوگا جنت کا، بھئی اچھا یوں نہیں ہوگا۔ قرآن بتاتا ہے عرفہا لہم، وہ اپنی جنت کو، اس مقام کو ایسے جانیں گے جس طرح اپنے گھر کا ایڈریس جانتے ہیں، اپنے گھر کے کمروں کو جانتے ہیں، اپنے گھر کی در و دیوار کو جس طرح جانتے ہیں، وہ جنت سے اس طرح آشنا ہوں گے۔ وہاں پہ جائیں گے کوئی اجنبیت نہیں ہوگی۔ عرفہا لہم، پروردگار ان کے قلب و ذہن میں اس کا تعارف پہلے ہی بٹھا دیں گے، اور پھر یہ ہے کہ اگر وہ چلتے جائیں گے تو انہیں کوئی متشابہ نہیں لگے گا کہ وہ کسی اور کی جنت میں گھس جائیں، ایسا نہیں ہوگا کہ بھئی وہ کسی اور کی جنت میں چلے جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی جنت میں ہی جائیں گے، انہیں اتنی پہچان ہو جائے گی۔ جس طرح ہم اپنے گھر کے ایڈریس کو کبھی نہیں بھولتے، چاہے رات کو جائیں، دن میں جائیں، اندھیرے میں جائیں، اجالے میں جائیں، پر ہم ایڈریس نہیں بھولتے اور گھر کے در و دیوار بھی نہیں بھولتے۔ اسی طرح قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ عرفہا لہم، وہ اپنی جنت کو بالکل ایسے جانیں گے جس طرح اپنے گھر کو جانتے۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے، اتنی شناسائی جنت کے ساتھ ہوگی، اور قرآن مجید جو جنت کے بارے میں فرماتا ہے، جو کہ ایک عام انسان کی جنت کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے کہ وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ اللہ نے وہ جو جنت مومن کو عطا کرنا ہے، وہ جنت کی چوڑائی جو ہے وہ اتنی ہے جتنی زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ آپ یہ چوڑائی ہے، چیز کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ اب جیسے یہ ٹیبل ہے، اس کی چوڑائی تھوڑی ہے اور اس کی لمبائی زیادہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو جنت میں مومن کو عطا کروں گا، اس کی چوڑائی جو ہے، اس کا عرض جو ہے، وہ زمین و آسمان کا جتنا فاصلہ ہے، اتنی تو اس کی چوڑائی ہوگی۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ایک مومن کی، ایک عام مومن جو کہ گناہ کبیرہ سے بچتا ہے، اللہ اسے یہ مقام عطا فرمائے۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ اسے پہچاننے میں، چونکہ گھر بڑا ہو تو انسان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، بھئی صحن بڑا ہے، 15-20 کمرے ہوں تو ممکن ہے کہ ایک کمرے میں، 2 کمرے میں چکر لگے، باقی 22 ویسے ہی رہ جائیں۔ تو قرآن کہتا ہے عرفہا لہم، وہ اپنی جنت کے ہر کونے کو جانے گا اور اسے پہچان ہوگی۔ یہ کیوں ملے گا؟ یعنی یہ چیز کیوں ملے گی، کیسے ملے گی؟ بہت سادہ اصول ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے
اب اللہ کی مدد یقینی بات ہے، اس کے کاز کی مدد ہے، یا اس کے جو مقاصد ہیں، اللہ جو چاہتے ہیں اس کائنات میں، ان اللہ کی چاہت کے مطابق یہاں کام کرنا۔ آپ جس مقام پر بھی ہیں، آپ اللہ کی چاہت کیا ہے آپ کے مقام سے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی ممبر پہ بیٹھا ہو تو چاہت جان سکتے، نہیں، ہم کس مقام پہ ہیں، کس جگہ پہ ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں اس مقام پر ہوں تو مجھ سے خدا کی چاہت کیا تقاضا کرتی ہے، کیا چاہتی ہے، اللہ کا دین، اللہ کی ذات، اللہ کے رسول کا دین کیا چاہتا ہے مجھ سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے۔ وہ جو ڈیمانڈ ہے اس کی اگر آپ وہ کرتے ہیں تو گویا آپ اللہ کی مدد کر رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر فرد نے الگ کھڑے ہو کے سوچنا ہے، دیکھنا ہے۔ مثال ہے کہ ایک بچہ اگر پڑھ رہا ہے، اس نے الگ کھڑے ہو کے دیکھنا ہے کہ میں اللہ کی چاہت کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ ایک جاب کر رہا ہے شخص، اس نے الگ کھڑے ہو کے دیکھنا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ یعنی ہر شخص اپنے اپنے مقام پہ دیکھے گا کہ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ بھی تمہاری مدد کریں گے۔ اب اگر ہم مدد کریں گے تو اللہ مدد کریں گے ہماری۔ ویسے تو اللہ مدد فرماتے رہتے ہیں، لیکن جب آپ اس شرط کو پورا کریں گے تو سوچئے کہ جو پروردگار بلا مشروط، یعنی بغیر کسی شرط کے مدد فرماتے رہتے ہیں ہر معاملے میں ہماری، تو سوچئے کہ اللہ نے جس چیز کو مشروط کیا ہے شرط کے ساتھ اور کہا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تمہاری بھی مدد کریں گے، تو سوچئے کہ وہ مدد کس طرح کی ہوگی اور کتنی شاندار ہوگی۔ یعنی جس نے بغیر کسی بات کے ہمیں عطا کیا ہے اور اس کائنات کو خوبصورت بنایا ہے ہمارے لیے، لیکن سوچئے کہ اگر اس شرط کو پورا کرتے ہیں تو پھر ہم میں سے ہر فرد کا مقام کیا ہوگا۔ اب آگے دیکھیے، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں میں ثبات عطا کرے گا، یعنی تمہیں استقامت عطا کرے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اللہ کی چاہت کو پورا کریں گے تو آپ کے قدموں میں جو ثبات ہے وہ اللہ پاک خود عطا کریں گے، آپ مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ چل سکیں گے۔ آپ کوئی بھی علم حاصل کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، جب آپ اللہ کی چاہت کے حوالے سے چلتے ہیں تو اللہ آپ کو خود بخود ثبات عطا کرتا ہے، مضبوطی عطا کرتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بھئی ہم بکھرے بکھرے کیوں رہتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ جان لیں کہ میں کس مقام پر ہوں، اس مقام پہ میری چاہت کی مثال دیتا ہوں میں چھوٹی سی۔ طالب علم کے لیے علم اللہ کی چاہت ہے، وہ محنت کرے۔ وہ گھر میں رہتا ہے تو جس گھر میں رہتا ہے اس سے بڑا کون ہے، اس سے چھوٹا کون ہے؟ خدا کی چاہت اور اللہ کے رسول کی چاہت یہ ہے کہ آپ گھر میں رہتے ہوئے بڑوں کے حوالے سے جو اللہ کی چاہت ہے اسے پورا کریں، اور جو چھوٹوں کے حوالے سے چاہت ہے اسے پورا کر دیں۔ یعنی خدا کی چاہت آپ کے آس پاس موجود ہے، آپ اس چاہت کو پورا کر سکتے ہیں۔ گویا اس چاہت کو جب آپ پورا کرتے ہیں تو گویا آپ اللہ کی مدد کر رہے ہیں، اللہ آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو بکھرنے سے بچا لیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آج آپ کچھ کریں، کل کچھ کریں، پرسوں کچھ کریں، اللہ خود آپ کو مضبوطی عطا کریں گے اور منزل مقصود تک لے کے جائیں گے۔ اب آگے دیکھیے قرآن مجید جو اب کفار کا ذکر کرتا ہے۔ قرآن مجید والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا۔ اب یاد رکھیے اس بات کو کہ کفر جو ہوتا ہے وہ ویسے نہیں ہوتا، یہ کوئی بچے کا انکار نہیں ہے، بھی کوئی کہے کہ بھی اس نے انکار کر دیا، نہیں، یہ بچے کا انکار نہیں ہے، یعنی بن سوچے سمجھے کا انکار نہیں ہے، بلکہ یہ انکار وہ ہے کہ وہ لوگ جو حق کو سمجھتے ہیں، حق کو جانتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے اور یہ سچ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انکار کرتے ہیں، اسے کافر کہا جائے۔ ورنہ اس دنیا میں نان مسلم بہت ہیں، لیکن
کافر بہت کم ہیں، نان مسلم بہت ہیں، کافر بہت کم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے اسلام کا، انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے، مطالعے کے بعد جو انکار ہوتا ہے اسے کفر کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، فتعسا لہم، یہ جو کلام ہے تعسن کا لفظ ہے، فتعسن، فا لگایا ہے، یہ دراصل مصدر ہے، انفینیٹیو جسے کہتے ہیں انگلش میں۔ تو یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھئی ضرب ضربا، یعنی جب ہم نے کلام میں مضبوطی پیدا کرنی ہو تو پھر ہم عربی میں ضربن کا لفظ بولتے ہیں ضربا کے بعد، یعنی اس کا انفینیٹیو یا مصدر بولتے ہیں۔ اب ضربا اس نے مارا، ضربن کا مطلب ہے مارنا۔ اب یہ جو مارنا دوبارہ آیا ہے، ویسے اس کو عربی زبان میں مفعول مطلق کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلام میں پختگی، کلام میں تاکید، کلام میں مضبوطی پیدا کی جائے اور ہیبت پیدا کی جائے کلام میں۔ اب اللہ پاک یہاں پہ فرماتے فتعسن، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بھئی صرف مصدر کو ذکر کیا جاتا ہے، فعل نہیں ذکر کیا جاتا، تو کلام میں اور ہیبت آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کلام یوں ہے کہ تعیسا تعسن، یعنی اگر ہم مفعول مطلق کا فعل نکالیں، جیسے ہم نے عرض کیا کہ ضربا ضربن، اس کا مطلب یہ کہ ضربا اس نے مارا، اور ضربن جب ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے بہت زیادہ مارا، یعنی یہ معنی ہو جائے گا ضربا ضربن کا، اس نے بہت زیادہ۔ اب یہاں پر ضربا کو ہٹا دیں گے تو صرف ضربن آئے تو اس کا مطلب ہوگا بہت ہی اس نے، یعنی اس نے پنج لگائی، جس پنجابی کا لفظ بولتے ہیں جس طرح، اس نے بہت زیادہ مطلب لگائی۔ تو فتعسن یعنی یہاں پہ جو ورب تھا اس کو ہٹا دیا، قرآن مجید نے صرف تعسن فرمایا، تو مطلب کیا ہے فتعسن؟ بس بہت ہی ہلاکت ہے، اس کا مطلب ہے برباد ہونا کسی چیز کا۔ تعیسا تعسن، اس کا مطلب ہے کسی چیز کا تباہ ہو جانا۔ اللہ فرماتے ہیں فتعسا لہم، بس ہلاکت ہے، بربادی ہے ان کے لیے۔ یعنی ایک انسان، اب ایک بات کو تھوڑی میرے خیال رہ گئی بات مجھ سے، کہ مطالعہ کرنے کے بعد یہ جان لینا کہ یہ حق ہے، پھر اس کے بعد انکار کرنا، اسے کفر کہتے ہیں۔ میں یہ جملہ تھوڑا سا میرے خیال ہے تھوڑا مس کر گیا میں، یعنی ایک شخص مطالعہ کرتا ہے، جان لیتا ہے کہ حق یہ ہے، پھر اس کے باوجود انکار کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے تو بربادی ہی ہے۔ بھئی اس نے اپنی زندگی کے سارے شعور کو ہی برباد کر دیا نا۔ اللہ نے اسے عقل عطا فرمائی تھی، اس نے مطالعہ کیا، اس نے پڑھا، اس نے سمجھا، اس نے جانا کہ حق یہ ہے، اس کے باوجود انکار کر دیا، تو بتائیے اس کے لیے سوائے تباہی کے اور کیا ہے، سوائے بربادی کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو آگے قرآن مجید فرماتا ہے وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور اس کے اعمال سارے اللہ نے برباد کر دیے۔ انسان جو سوچ کے سمجھ کے حق کو باطل کی راہ اختیار کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے اعمال کو برباد کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کیوں ایسے کرتا ہے، یعنی ایک شخص سمجھ بھی جاتا ہے، حق کی راہ کو سمجھ جاتا ہے، حق کو سمجھ، پھر وہ ایسے کیوں کرتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو قرآن مجید اس کی وجہ فرماتا ہے ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ کارہو، اسے سخت ناپسند ہے۔ کیا چیز ناپسند ہے؟ ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ اسے سخت ناپسند کرتا ہے۔ بھی ریزن کیا ہے؟ بھئی آپ کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کے لیے قرآن اتارا ہے یا اللہ نے آپ کے لیے اپنا پیغام اتارا ہے، تو ناپسند کرنے کی وجہ کیا ہے، جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ بھئی جسٹیفیکیشن بھی کوئی نہیں ہے، بھئی کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہے، کوئی وجہ بھی نہیں ہے، کوئی پتہ تو چلے کہ آخر تمہارے ناپسند کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ نہیں۔ قرآن مجید کسی اور مقام پہ فرماتا ہے وجہ ایک وہ ہوتی ہے لیکن وہ بیان نہیں کر پاتے، وہ ہوتی ہے
انسان کے اندر ایک حسد اور بغض اور عناد ہوتا ہے، اس حسد اور بغض و عناد کی وجہ سے بس وہ اللہ کا پیغام قبول نہیں کر سکتا اور اسے سخت ناپسند ہوتا ہے۔ اب یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں اللہ کے پیغام کو ناپسند کریں۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، بس انہوں نے برباد کر دیا، اس نے اپنے اعمال کو، اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں، اور یہ ایک بڑی اہم بات ہے، وہ اہم بات یہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر آپ یعنی آپ حال میں ہیں، پریزنٹ میں موجود ہیں، تو آپ کیا کریں پھر؟ اللہ پاک فرماتے ہیں آپ یہ تو کر سکتے ہیں، افلم یسیروا فی الارض، بہت سادہ سی بات قرآن کر رہا ہے۔ بھئی آپ سمجھنا چاہتے ہیں، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کفر کرنے والے جو جان بوجھ کے کافر ہوتا ہے، کفر کرتا ہے، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے افلم یسیروا فی الارض، کیا پس نہیں انہوں نے سیر کی، کیا انہوں نے وزٹ نہیں کیا زمین میں؟ آپ ایک تو ہوتا ہے نا کہ پیدل چلے انسان، گاڑی پہ جائے انسان، ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ماضی کو جھانک کے دیکھتا ہے، اور ماضی میں جہاں پہ آپ ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی اور جگہ پہ جانا ہوگا، جہاں پہ آپ ہیں وہاں پر ماضی میں بہت پہلے یہاں پر انسان ہی بستا تھا۔ آج اگر ہم ہیں تو کل کوئی اور تھا یہاں پر۔ آپ چاہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ غلط اعمال کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ یہ کوئی اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہر ایج کا بچہ جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ اگر غلط اعمال کیے جائیں تو نتائج کیا نکلتے ہیں۔ ہر نوجوان سمجھ سکتا ہے، کس طرح اپنی ایج فیلو کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ بھئی ایک ایج فیلو جو ہے اس نے کیا کیا ہے اور نتیجہ کیا نکلا ہے، ایک ایج فیلو ہے آپ کا، اس نے کیا کیا ہے تو نتیجہ کیا نکلا ہے۔ بہت آسان ہے، ہم میں سے ہر ایک اپنے ایج فیلو کو دیکھتے ہوئے نتائج کو کاؤنٹ کر سکتا ہے۔ تو قرآن مجید فرماتا ہے افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، بس وہ دیکھیں کیف کان، کیسے انجام ہوا ہے ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ بھئی ان سے پہلے بھی تو لوگ گزرے ہیں نا، ان کے انجام کو دیکھ لیں کہ جنہوں نے صحیح راہ پہ چلے ہیں ان کا انجام کیا ہوا ہے، اور جو غلط راہ پہ چلے ہیں ان کا انجام کیا ہوا ہے، نتیجہ کیا نکلا ہے۔ آگے قرآن مجید فرماتا ہے دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالھا، اللہ نے ان کو ہلاک کیا، ان کو ختم کیا، وللکافرین امثالھا، اور کافروں کو اللہ نے عبرت کی مثال بنا دیا۔ قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے کہ صاحبان ایمان صحیح اپنی تاریخ کے رخ پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور باطل کو سمجھنے کے بعد، حق کو جاننے کے بعد غلط رخ پہ کھڑے ہونا، گویا وہ کافر جو ہیں اپنے آپ کو خود عبرت کا سامان بنا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، آخری آیت پاک ہے آج ہمارے درس کی، ذالک بان اللہ پاک فرماتے ہیں وہ اس وجہ سے ہے، یعنی پیچھے جو ہم نے کافروں کی بات کی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے حق کو تسلیم کیا ہے، سچ کو مانا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ ان کا مددگار ہے۔ اور وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کافروں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ لا مولا لہم، مولا کا مطلب ہے مددگار اور حمایت کرنے والا، تو اللہ مومنوں کے مددگار ہیں اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر فرد کو اپنے دل میں کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک نگران بھی ہیں، اگر ہم نیکی کا کام کریں گے تو اللہ پاک ہمارے مددگار بھی ہیں۔ آج ہم نے
سورہ محمد کی 11 آیت پاک تک ہم نے مکمل کیا ہے۔ اپنے ترجمہ اور تفسیر کو اللہ کی بارگاہ میں ہم التجا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سب دوستوں کی حاضری کو، طلباء اور طالبات کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علیہ الا